الحمد لله نحمده ونستعينه بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، میں نے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 186 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. آج جمعے کے خطبے میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام سے اتنا ڈر کیوں، یعنی اسلاموفوبیا. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ جمعہ کے لیے وقت سے پہلے مسجد کے اندر آ گئے. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پانچوں وقت کی نماز میں وقت سے پہلے مسجد میں پہنچا دے، آمین. میرا جو عنوان ہے ابھی حالات حاضرہ کے اعتبار سے ہے. آپ دیکھ لیجئے گا کہیں دھرم سنسد لگ رہی ہے کہ اسلام کا صفایا کر دیا جائے، مسلمانوں کا صفایا کر دیا جائے. کہیں پر کہا جا رہا ہے کہ جے شری رام بولو، نہیں بولا تو موب لنچنگ ہو گئی. کہیں مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے. کہیں حجاب اور نقاب کا مسئلہ ہے. کہیں مسجد میں گھس کے کتنے لوگوں کو نیوزی لینڈ میں مار دیا. پھر کہیں پر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا جا رہا ہے، اسلام کے خلاف بولا جا رہا ہے. میڈیا میں بیٹھ کے گودی میڈیا، دلال میڈیا وہ ڈیبیٹ اسی وقت کراتے ہیں. کتنے لوگ مر رہے ہیں اس وقت کوئی ڈیبیٹ نہیں. پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا، کوئی ڈیبیٹ نہیں. حجاب اور نقاب اس پر ڈیبیٹ ہے، بس اسی پر لگے ہوئے ہیں. پھر ابھی نیا مسئلہ اور ہو گیا، کسی نے کہا غزوہ ہند. ارے بھائی یہ سب کیا ہے، کہاں سے لوگ لا رہے ہیں اور شوسا چھوڑتے جا رہے ہیں. یہ سب میں جو ایکسپرٹ ہیں علماء لوگ، ان سے مسئلہ پوچھنے کا. اور ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ اس مسئلے کو بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں، جبکہ زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اہم بات یاد رکھیے گا، اسلام اللہ کا ہے. ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا. اللہ کے نزدیک اصل دین اسلام ہی ہے. ان الدین عند اللہ اسلام. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. اس آیت نے باقی رام کو دکتور ضیاء الرحمن اعظمی بنا دیا. یہی ایک آیت ہے. ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں لیکن تبدیلی نہیں آتی. 1960 میں دکتور ضیاء الرحمن اعظمی جو باقی رام تھے، بلریا گنج یو پی کے رہنے والے تھے، انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے.
اور انہوں نے تحقیق شروع کر دی. تو یہ اللہ کا دین ہے، وہ پھیلتا چلا جائے گا. لاکھ چاہے کوئی کچھ بھی کرے، یہ کچھ پیچھے ہٹنے والا نہیں، کیونکہ اللہ کا دین ہے. اور اللہ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ہم مسلمان لاکھ کوشش کریں کسی کو مسلمان بنا دیں، بنا ہی نہیں سکتے ہیں. لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 257 کے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. 256 پر غور کیجیے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے. تو اسلام اللہ کا ہے. اللہ جس کے سینے کو چاہتا کھول دیتا ہے، جس کے سینے کو چاہتا بند کر دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بابری مسجد جب شہید ہوئی تھی، پہلا ہتھوڑا جس نے چلایا بلبیر سنگھ کو میرے رب نے محمد عامر بنا دیا. اب وہ بھی رحمہ اللہ ہو گئے. انہوں نے سنکلپ لیا تھا اور انہوں نے عہد کیا تھا. ہم اور آپ سے پوسٹ کرتے ہیں، پوسٹ سے کام نہیں ہوگا بھائی. افسوس کرتے ہیں، افسوس سے کام نہیں ہوگا. انہوں نے جو عہد کیا، ابھی ایسے حالات میں عہد کرنے کی ضرورت. وہ کیسے؟ بغیر کسی کو بولے ہوئے. ہم اور ہم میڈیا میں بہت آ رہے ہیں، اچھال رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ جب تک میں 100 مسجد میں تعاون نہیں کروں گا، ہیلپ نہیں کروں گا، یا جو غیر آباد نہیں اس کو آباد نہیں کروں گا، میں نے جو غلط کام کیا ہے اس کی صفائی نہیں ہو سکتی. تو الحمدللہ انہوں نے 100 مسجد کے لیے کام بھی کر لیا. بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہم نے اور آپ نے کتنی مسجد بنائی؟ ایک بھی. ارے بھائیو، مسجد کوئی حکومت بنا کے نہیں دے گی، ہم نے اور آپ نے بنانا، کوشش کرنا. ابھی حجاب کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے، نقاب کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے. ہمارے کچھ نوجوان بہت جوش میں ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، دس ہے اور ڈیٹ ہے اور کورٹ تک لے گئے. دس اور ڈیٹ وہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے گھر میں کتنی بہنیں ایسی ہیں، مائیں ایسی ہیں، خود ہی پردہ نہیں کرتی. ارے بھائی، اگر سب پردہ کرنے لگے تو فائدہ ہے کہ نہیں؟ پردہ بھی عام چیز ہے، لیکن پردے سے پہلے نماز کی بھی پابندی ہے. اب ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ دو، انا کا مسئلہ بنا لیا، دس اور ڈیٹ کر لیا، بہت ساری چیزیں ہو گئی، پھیلتی جا رہی ہے. ماشاءاللہ ہماری مسکان بہن جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے مسکان بن گئی. الحمدللہ اچھی بات ہے. لیکن پیغام کیا ہے؟ صرف پوسٹ کرنا پیغام ہے؟ صرف ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہم اسلام کے ساتھ ہیں، ہم دین کے ساتھ ہیں، ہم عمل کے ساتھ ہیں. چاہے مسکان بہن کا مسئلہ ہوتا یا نہیں ہوتا، ہم پردے کے ساتھ ہیں. تو ہمارا دین دین اسلام ہے. میرے بھائیوں، یہ سب چیز جو ہو رہی ہے نا، ہم اور ہم میڈیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اب مسئلہ کیا آ گیا کہ اب کیا ہو رہا ہے، جہاں مسئلہ نہیں تھا وہاں بھی مسئلہ پیدا ہو گیا. تو ہمارے کچھ نوجوانوں کی وجہ سے کچھ سیاسی چیزیں آئی اس کے اندر، تو مسئلے پیدا ہو گئے اور ہوتے جا رہے ہیں. اس کا حل کیا ہمارے پاس؟ کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے. پھر اس طرح کیا ہوگا؟ آگے چل کے پریشانی پڑے گی. میرے بھائیو، ایسا کچھ بھی نہیں کرنے کا. تربیت آپ گھر سے شروع کیجیے. آپ اپنے گھر کے اندر دیکھیے، میں اپنے گھر کے اندر دیکھوں. اگر میری بیٹی، میری ماں، میری بہن، میرے گھر کے سب لوگ اسلامی پردے میں ہے، دنیا کی کوئی طاقت کچھ بھی کر سکتی نہیں ہے. اس لیے وہ تربیت گھر سے ضروری ہے. چلیے، برقعے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ کورٹ کے اندر مسئلہ چل رہا ہے، پرمیشن بھی مل جائے یا نہ ملے، لیکن کیا ہم اور آپ حجاب کو چھوڑ دیں گے؟ اس کا حل ہے. لیکن پریشانی کا ذریعہ نہیں بننے کا، کسی کو پریشان نہیں کرنے کا، زیادہ جھگڑے کی سسٹم کی طرف نہیں لے جانے کا. جو جھگڑا ہم اور آپ کر رہے ہیں، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں. اگر ہم اور آپ اچھے طریقے سے عمل کرتے رہے، دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی. پردے کا جہاں تک مسئلہ ہے، بھارت دیش اپنا خوبصورت دیش ہے، کتنا پیارا دیش ہے، گنگا جمنی تہذیب ہے یہاں. آپ ہندو عورتوں کو دیکھیے، وہ پردہ کرتی ہے. آپ چلے جائیے، آپ اپنے اس میں مہاراشٹر میں گھومیے، پھر اسی طرح یو پی، بہار، بنگال، راجستھان، گجرات، ہر جگہ دیکھیے ہندو عورتیں بھی گھونگھٹ لیتی ہیں. تو ان کے یہاں بھی تو ہے پردہ، پردہ تو کر ہی رہی ہیں، تو ہے ان کے یہاں. تو مسئلہ کیا؟ اب جو نہیں کرے تو مسئلہ پیدا ہو جائے. تو میرے بھائیو، یہ سب کو مسئلہ نہیں بنانے کا. مسئلہ دوسری چیز بن سکتا تھا. نوکری کہاں چلی گئی، پیٹرول اتنا مہنگا کیوں ہو گیا، دال اتنی مہنگی کیوں ہو گئی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں بنا. اور ڈیبیٹ میں ان کو بلایا جاتا ہے جن کو پردے کے بارے میں پتہ ہی نہیں، حجاب کے بارے میں پتہ ہی نہیں، اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں. اب انہی کو بلایا جاتا ہے، لوگ انہی کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو ایسے ماحول میں قدم سترک رہنا پڑے گا اور میڈیا سے جڑنا پڑے گا، اور جو ذمہ دار ہے وہی بات کریں گے. آئیے دھیرے دھیرے چلتے ہیں. یہ دھرم سنسد کا جو مسئلہ ہے، ہر زمانے میں ہوئی ہے، ہریدوار میں ہوئی، ہر زمانے میں. لوگ جملے بولتے رہیں گے، گردہ جھاڑ دیں گے، گرمی نکال دیں گے،
بولنے دیجیے، گردہ جھاڑ دیں گے، گرمی نکال دیں گے، ان کا کام ہے بولنا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، دس اور دیٹ، بردے کو جلا دیں گے، کہیں بردہ بھی جلایا تو خود اللہ نے ان کو جلا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا تو خود اللہ نے نمٹ لیا۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو ایسے موقع میں اسلام کو پکڑنا پڑے گا۔ حل کیا اس کا؟ ایسے جہاں بھی مسئلہ ہو، حل کیا ہے؟ پہلے ہم ایک دو مسئلہ آپ کو بیان کر دیتے ہیں۔ فرعون سے بڑا ظالم تو کوئی ہے ہی نہیں، دیکھ ہی رہے ہیں ہم، اور آپ قرآن کے اندر دیکھیے فرعون کے واقعات بیان کیے گئے۔ فرعون نے بلایا، جادوگروں کو بلایا جو ان کے فیور کے لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی آیا، مقابلہ ہوا، جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو بیان کر رہا ہے وہی صحیح ہے۔ آج بھی پوری دنیا کو پتہ ہے دین اسلام صحیح ہے، لیکن اللہ کی توفیق ملے تب نا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ مقابلہ ہوا، جادوگر سجدے میں گر گئے، مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر گئے۔ فرعون نے کیا کیا؟ وہ بھی کر سکتا تھا، کرنا چاہیے تھا، حقیقت سامنے آ گئی، سب کچھ ہوا، لیکن نہیں، اللہ نے توفیق نہیں دی، اللہ نے توفیق نہیں دی، اس کی اکڑ کی وجہ سے اللہ نے پکڑ لیا۔ اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ یہ ہر زمانے میں رہا ہے، اس لیے میرے بھائیو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات چاہے جیسے بھی رہیں، قرآن اور حدیث کے حساب سے چلیے گا، ٹینشن فری رہیے گا۔ اس نے کیا کہا؟ ہاتھ پیر کاٹ دیں گے، الٹا بھی کاٹ دیں گے۔ اب اتنا ہی بولتا تو صحیح تھا، ہاتھ پیر کاٹ دیتا۔ بھائی طاقت کا نشہ، حکومت کا نشہ، گرمی جھاڑ دیں گے، وہ تو چلا رہا پرانے زمانے سے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ نشہ ہے، نشہ ہے، اور نشہ آرام سے اتر جاتا ہے، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے ہاتھ پر کاٹ دیں گے، پھر اس کے بعد کہا کاٹ کے سولی پر بھی لٹکا دیں گے۔ ارے بھائی ایک تو ویسے ہی کاٹ دیا، پھر سولی پر لٹکا دیا۔ آج وہی بولتے ہیں نا، شریعت سے چلے گا یا سمویدھان سے چلے گا؟ بھائی شریعت کی بات کون کر رہا؟ ہمارا سمویدھان ہی کہتا ہے کہ تم شریعت کے حساب سے چلو، ہمارا سمویدھان کہتا ہے۔ یہ سب جملہ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو یہاں حکومت جو دی گئی ہے اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ شریعت سے چلے گا، سمویدھان سے چلے گا۔ آپ کو جو اپنا کام کرنے کے لیے کہا گیا وہ ترقی کے لیے کام کرتے رہیے، یہ سب بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اپنا بھارت دیش تو خوبصورت ہے ہی۔ مسئلہ یہ ہے، فرعون نے جب ایسا کہا کہ ہاتھ پیر کاٹ دیں گے، الٹا لٹکا دیں گے، جواب کیا تھا؟ جواب کیا تھا جادوگروں کا؟ وہی جواب ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے، وہی جواب ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ کیا جواب تھا؟ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 126، وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ آپ ہم سے بدلہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو ہم مسلمان ہیں، اس لیے لوگ بدلہ لے رہے ہیں، وہ زبان سے بولے یا نہ بولے، وہ تو پرانے زمانے سے چلا رہا۔ بھائی ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمارے پاس درخت ہے، پھلدار درخت ہے، تو ڈھیلا وہی نہ ماریں گے؟ جہاں سونا رہے گا چور وہی نہ جائے گا، جہاں اصل چیز رہے گی وہی نہ لوگ آئیں گے، وہ تو چلتا رہے گا۔ آپ ہم سے بدلہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اس کے بعد جادوگروں نے کہا اے میرے رب تو ہم پر صبر اڈیل دے۔ یہ صبر اڈیل دے کا معنی کیا ہے؟ ہر چیز کا حل ہے صبر۔ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ڈرپوک ہے، یہ مولوی لوگ ڈرپوک ہے۔ ابھی حجاب و نقاب کا مسئلہ ہے، پورا ٹھیکڑا مولویوں کو پھوڑ دیا۔ یہ مولانا لوگ چندہ لے جاتے ہیں، مدرسہ بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کالج ہوتا، اسکول ہوتا، ہمارے پاس کالج بھی ہے، اسکول بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن ہم خود ہی نہ جاتے ہیں اپنے یہاں۔ ہمارے بچے کہاں پڑھیں گے؟ سینٹ میری، سینٹ جوزف۔ اب بولنے دیجیے، جب میں کھول کے بولتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب اب ہنساتے ہیں، نہ میں ہنساتا ہوں نہ میں پھنساتا ہوں، آئینہ دکھا دیتا ہوں۔ ہمارا ایمان جیسا پکا رہے گا وہی حساب سے مسئلہ ہوگا۔ بھائی ہمارے پاس اسکول کی کمی ہے؟ بالکل اسکول کی کمی نہیں ہے، مدرسے کی کمی ہے، کوئی کمی نہیں، ہمارے اور آپ کے ایمان کی کمی ہے۔ صبر، اس آیت کے اندر وہی ہے، ہمارے رب تو ہم پر صبر اڈیل دے۔ اب صبر اڈیل دے مطلب کیا ہے؟ ڈال دے، اب صبر کرتے رہیں۔ اب ایسا جو مسئلہ ہوا کہیں کا بھی ہمیں اور آپ کو خاموش رہنا چاہیے، اس کی جو قانونی کارروائی ہے وہ کرنا، نہ کہ پورا میڈیا میں آ کے ہنگامہ کر دینے کا۔ صبر اڈیل دے، پھر آگے کا اسلام ہی پر ہم کو موت دینا۔ اس آیت کے اندر ہمیں دو سبق ملا، جب بھی پریشانی آئے، جب بھی کوئی آزمائش آئے، صبر۔ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب صبر کریں گے تو ڈرپوک ہو جائیں گے۔ صبر جب تک چلے نہ جائیں قبر، صبر کرتے رہیے، اس کا حل خود بخود آ جائے گا، اس کا خود بخود حل آ جائے گا۔ کیوں؟
فرحات اندوری کا شعر تو بہت مشہور ہے، جانتے ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے آپ دیکھیے گا اورنگزیب کو لوگ یاد کر لیتے ہیں، یہ اورنگزیب 300 سال پہلے مر چکے ہیں بھائی، 1707 میں وہ مر گئے، ابھی 2022 میں چل رہے ہم اور آپ، یہ 300 سال پہلے جو آدمی مر گیا ہو ہر جگہ پہ اس کا نام آتا ہے، اس کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اصل میں ان کے نام پر ووٹ ملتا ہے۔ تو شاہجہاں بھی جب زندہ تھے تب بھی دیا، شاہجہاں کی بات کر رہا ہوں تاج محل پر، جب وہ زندہ تھے تب بھی دیا، جب مر گئے تب بھی دے رہے ہیں، ان کی قبر کے لیے الگ سے ٹکٹ لگتا ہے۔ اورنگزیب جب تک زندہ رہے 50 سال تک بھارت کو دیتے رہے، اب جب وہ مر گئے تو دوسروں کے لیے ووٹ بینک بن گئے، ان کا نام جب تک نہیں لیں گے ووٹ نہیں ملے گا، جہاں بولتے ہیں اورنگزیب پھر بولتے تھے شیواجی، دونوں کبھی لڑے ہی نہیں، دونوں کا آمنا سامنا ہوا ہی نہیں۔ راجہ جے سنگھ تھے جو اکبر کے پاس تھے اور وہ بات کرتے تھے شیواجی سے، ان لوگوں کی آپسی لڑائی تھی، ستا والا مسئلہ تھا، کیا تھا نہیں تھا، ڈاکٹر رام بنیانی کو آپ سن لیجئے وہ بتائیں گے، لیکن ہم اور آپ یہاں بھی ان کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ سب چیز جب آتی ہے تو ہم اور آپ گھبرا جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی کوئی مسئلہ ہے صحیح تاریخ پڑھیے، ایسے حالات کے لیے جواب دینا پڑے گا، ایکسپرٹ لوگوں کو تیار ہونا پڑے گا، میڈیا کا سہارا لینا پڑے گا۔ میں ممبر سے جواب دوں، لوگ میڈیا پر اعتراض کرتے ہیں، میڈیا سے اعتراض کرتے ہیں، ہماری بات وہاں تک کیسے پہنچے گی؟ ہمارے پاس ٹی وی ہونا چاہیے، ہمارے پاس ٹی وی کہاں ہے؟ ٹی وی مطلب ہمارا ہونا چاہیے میڈیا ہاؤس، ہمارے پاس میڈیا ہاؤس نہیں ہے، میڈیا ہاؤس کھولنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک بات اور بول دوں تو لوگ مجھے بولتے ہیں ارے مولوی صاحب آپ تو ادب کھول کے بول رہے ہیں، آج ہمارے محلوں میں دو چیز بہت زیادہ ہے، ایک شادی ہال ہے اور ایک ہوٹل ہے۔ کیوں؟ شادی ہال اور ہوٹل، اسکول کا ہی نہیں کھولیے گا، ایک ایک پیسہ جمع کر لیجئے، ایک ایک نیا 15 سے 20 کروڑ ہے نا، ایک ایک نیا جمع کیجئے، آرام سے آپ کالج اور اسکول بنا سکتے ہیں، لیکن آپ شادی ہال بند کیجئے گا تب نا۔ کرسچن لوگوں کو دیکھیے کتنے ان کے شادی ہال ہیں، 2% ہے وہ لوگ بس پورے بھارت دیش میں۔ آج ان کا اسکول بھی ہے، چرچ بھی ہے، ہاسپٹل بھی ہے، کلینک بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، سیاست میں وہ نہیں ہے۔ ایک جملہ اور بول دوں، آج ہم اور آپ سیاست کے لیے مرتے ہیں، وہ لوگ کو مرنا چاہیے تھا، وہ لوگ کہاں مر رہے ہیں؟ اسکول کھول رہے ہیں، کالج کھول رہے ہیں، پھر اسی طرح چرچ بنا رہے ہیں، ہاسپٹل ہے، کلینک ہے، سیاست میں نہیں ہے۔ بتائیے کوئی ہے ایک بھی سیاست میں؟ ایک بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو ہمارا یہ کام تھا کرنے کا، جس میں ہم اور آپ پیچھے اگر یہ بولو تو ارے مولوی صاحب جمہوریت ہے اور یہ کہتا ہے وہ، بھائی سب کرو لیکن یہ اصل جو کام وہ چھوٹے کیوں کر رہے ہو؟ یہ سب جو مسئلہ اٹھتا ہے نا، جو اس کے ایکسپرٹ لوگ ہیں وہی جواب دیں گے۔ تاریخ پڑھیے، تاریخ، جب بھی شیواجی کا نام آئے لوگ بولتے ہیں یہ مسلم وریدو، نہیں، یہ مسلم وریدو نہیں تھے، بلکہ مسلمانوں کے سپورٹ میں تھے۔ آپ چلے جائیے رائے گڑھ جائیے، کوکن جائیے، ان کے قلعے میں دیکھیے ایک مسجد بنی ہوئی ہے، تو بھائی ان کے فوج میں مسلمان لوگ بھی کام کرتے تھے، تو کہاں مخالف ہیں وہ تو سب کو ساتھ میں لے کے چلنے والے تھے۔ تو یہ سب بات کون بتائے گا؟ تاریخ پڑھیے گا تب نا صحیح بات۔ پھر اورنگزیب کو دکھا دیے ہندو کے مخالف ہے، ایسا کبھی نہیں۔ 34% اورنگزیب کی کیبنٹ میں ہندو تھے، 34%، سب سے زیادہ۔ یہ ڈاکٹر رام بنیانی کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، 34%۔ وہ کیسے ورودھی ہیں؟ وہ تو سپورٹ میں ہے۔ اور بولتے مندر کے بارے میں، اجین کی مہاکال مندر مدھیہ پردیش میں اورنگزیب دان دیتے تھے، پھر اسی طرح آسام کی کمکھیا مندر اورنگزیب دان دیتے تھے، یو پی کے اندر بھگوان کرشن کی مندر ورنداون میں اورنگزیب دان دیتے تھے۔ یہ ڈاکٹر رام بنیانی کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر رام بنیانی ایسے انسان ہیں، جب اورنگزیب روڈ بدلی ہوا دلی میں تو انہوں نے کہا کہ میرا کام کچھ اور تھا،
میں وہ کام چھوڑ کے اب اورنگزیب پر تحقیق کر رہا ہوں، ریسرچ کر رہا ہوں کہ آخر ان پر ہی بات کیوں ہوتی ہے۔ 50 سال اس نے حکومت کی ہے، ان کے زمانے کا جو مسئلہ تھا لوگ سمجھ گئے، اس کا بدلہ آج کے دور میں لینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو کم سے کم کچھ چیزیں یاد تو رکھیے، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو لوگوں کو بتائیے بھائی ایسا نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو تاریخ کو پڑھنا بہت ضروری ہے، جب بھی کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو بتا دیجیے۔ پردھان منتری جی نے بنارس میں کہا اورنگزیب اور شیواجی، تو فوراً ڈاکٹر رام پونیانی نے ٹویٹ کیا اور کہا دونوں کا آمنا سامنا کبھی نہیں ہوا، دونوں آمنے سامنے کبھی نہیں آئے، تو یہ آپ یہ کیا بتا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کبھی ہوا ہی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہے ہمیں اور آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وقت خود ہی جواب دے دے گا کیا ہے نہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی آپ اس کے اوپر غور کیجئے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 196، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ دیکھو تم کو آزمایا جائے گا تمہارے مال میں، تمہاری جان میں، اور مشرکوں کی طرف سے اور اہل کتاب کی طرف سے تکلیف والی چیز سنو گے۔ تکلیف والی چیز سنی رہے، حل کیا؟ صبر، تقویٰ کی زندگی۔ ہم اور آپ اگر صحیح رہیں دنیا کی کوئی طاقت کچھ ہلا نہیں سکتی۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے ہم اور آپ کچھ بھی پریشان نہیں ہیں۔ لوگ بولتے ہیں نا پریشان ہے، کیا پریشان ہے؟ صحابہ کرام 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہے، 3 سال تک کیا کھائے ہیں؟ اب بول دوں گا تو لوگ بولے ارے مولوی صاحب کیا بول رہے ہیں؟ ہم اور آپ ماشاءاللہ روٹی اور بھوٹی برابر کھا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ بھوٹی کھانے کے چکر میں بھوٹی بھی ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بھوٹی کھانا نہیں چھوڑتے۔ صحابہ کرام 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہے، کیا ہوا؟ پتے کھائے، پتے کھائیں گے ہمارا، چمڑے کو پانی میں بھگو کے چاٹے ہیں، ہمارا چاٹیں گے 3 سال تک؟ کوئی اے سی نہیں، پنکھا نہیں، فریج نہیں، واشنگ مشین نہیں۔ میرے بھائیو ایمان والوں کی آزمائش تو ہونی ہے، تب تو انعام ملے گا۔ ہمارے لیے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، آخرت بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کیجیے، بھارت دیش میں ہم اور آپ بہت شانتی سے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ایمان کی فکر کیجیے، سیاست کی نہیں۔ ایمان کی فکر کیجیے، سیاست میں حصہ داری کی نہیں۔ اگر ایمان کی فکر ہوگی سب کچھ وقت مسئلہ حل ہو جائے گا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات پیدا ہوتے رہیں گے، اللہ خود بخود پیدا کر دیتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو سماج میں تلاش کیجئے، جیسے ڈاکٹر رام پونیانی ہے۔ میڈیا میں دیکھنا ہو تو رویش کمار ہیں، دیکھ لیجئے، سب لوگ بولنے والے تو ہیں، حق بات بولنے والے، انہی میں سے سپورٹر مل جائیں گے۔ ابو طالب کو تلاش کیجئے، آپ کے سماج میں ہیں، ابو جہل بھی ہے تو ابو طالب بھی ہے۔ ابو طالب کا ساتھ لے لیجئے، ابو جہل کو چھوڑ دیجئے، ان کو اپنا کام کرنے دیجئے، ہندو مسلم کرنے دیجئے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ مندر مسجد کرنے دیجئے، قبرستان شمشان کرنے دیجئے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ پیارے انداز سے اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ جہاں بھی کوئی مسئلہ ہے، اسلام کی جو چیز ہے پیارے انداز سے رکھیے۔ آج اپنے یہاں ہر آدمی مفتی بنا بیٹھا ہے، اور ایک بات اور کہہ دوں، بچہ مفتی بن کے ہی پیدا ہوتا ہے، اس سے چھوٹا نہیں پیدا ہوتا، مفتی بن کے ہی پیدا ہوتا ہے۔ ابھی بڑے بڑے ذمہ داروں کے مسئلے نہیں آئے، حجاب کے اوپر انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے سب کو آپ نے دیکھا کہاں سے آگے اور کیا بات کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو ایسا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 83، اس کے اندر دیکھیے، جب ان کے پاس کوئی ڈر کا یا امن و شانتی کا مسئلہ آتا ہے، اذاعوا بِهِ، بس پھیلا دیتے۔ اذاعوا سے مزیا، اور مزیا کا معنی ہوتا ہے ریڈیو، اور اسی سے مطلب ہے میڈیا۔ اذاعوا بِهِ، کوئی مسئلہ کیا نکلا؟ پھیلا دیتے ہیں۔ پھیلاؤ نہیں، ذمہ داروں تک لے جاؤ، وہ تحقیق کریں گے، پھر جو خبر چھٹ کے آئے گی وہ بیان کریں گے۔ تو میرے بھائیو، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے جو بات کرے، اس کا جو ایکسپرٹ ہے وہی بات کرے گا۔ ایکسپرٹ لوگوں کو بلانا چاہیے، جو ذمہ دار ہے وہی آدمی بات کرے۔ تو ایسے حالات میں ذمہ دار ہی بات کرنے کا، ہر آدمی بات نہ کرے۔ ایک اہم چیز یہ ہے کہ جب ایسا مسئلہ آ جائے، جب ایسی پریشانی آ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے انداز سے اسلام کا پیغام آپ ان تک پہنچائیے۔ کیا کہا؟ پیارے انداز سے۔ فرعون سے زیادہ کوئی سخت ہو سکتا ہے کیا؟ بالکل نہیں۔
اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، کیا کہا؟ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 44 فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، آپ دونوں جائیے اور نرمی سے بات کیجیے، شاید کہ وہ ڈر جائے یا نصیحت حاصل کرے۔ فرعون سب سے بڑا ظالم اپنے وقت کا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ نرمی سے سمجھائیے۔ پتہ یہ چلا جو لوگ اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، ہم اور آپ گروپ بنا کر جا کے ان سے ٹائم لے کے بات کرنے کا۔ ہم اور آپ گئے کبھی قرآن لے کے گئے، بات کرنے گئے، ٹائم ہم نے لیا؟ کبھی بھی نہیں لیا۔ بتائیے کس نے لیا ٹائم؟ جائیے، آپ کو خود جانا پڑے گا، کوئی دوسرے نہیں آئیں گے آپ کے پاس چل کے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی مسجد کھولنی پڑے گی، غیر مسلم بھائیوں کو یہاں بلانا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا، چائے بسکٹ کھلانی پڑے گی، بتانا پڑے گا کہ آئیے اور دیکھیے۔ اپنا اخلاق تو پتہ بنائیے اچھا والا۔ ہم تو امت دعوت ہے، ہمارا کام ہے دعوت دینا، ہمارا کام ہے لوگوں کو بلانا، کیونکہ یہ ذمہ داری اب ہماری ہی رہ گئی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ہے نہیں، یہ کون کرے گا؟ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، لیکن ہم اور آپ کو اپنے ہی پہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ 24 نمبر، وہ 18 نمبر، وہ 15 نمبر، تو وہ 20 نمبر، اسی نمبر میں لگے ہوئے ہیں، پورا نمبر پہ چل رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو اپنا اخلاق بنانا ہوگا۔ آپ غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا اخلاق ایسا ہو جائے تو آپ کے سپورٹ میں لوگ بولیں گے اور آئیں گے۔ اب غور کیجئے، مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لٹک رہی ہے، ایک آدمی آیا غورث بن حارث، اور اس نے تلوار اٹھا لیا اور کہا مَن یمنعک منی، کون ہے جو بچا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ۔ پھر اس کے بعد تلوار گر گئی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا اور کہا کون ہے جو بچائے گا؟ اور اس نے کیا کہا کن کا خیر آخذ، آپ بھلے ہیں، آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ میرے بھائیو، پیٹ کی فکر بعد میں کیجئے گا، دین کی فکر پہلے کیجئے، اسلام کی فکر پہلے کیجئے، پیٹ کی فکر بعد میں، سیاست کی فکر بعد میں۔ اس بیچارے کو جنت میں لے جانے کے لیے فکر مند رہیے، وہ ہمارے ساتھ جنت میں، ایسے دنیا کا دوست نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول؟ اس نے کہا نہیں۔ تو بھائیو، اس نے کہا نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ چلے جائیے۔ اب غور کیجئے، الحمدللہ 700 سال تک مسلمانوں نے بھارت دیش میں حکومت کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم 20 ہی ہیں، وہ 80 ہیں، تو 80 اس بات کی گواہی دے رہے کہ یہاں کوئی زور زبردستی والا مسئلہ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبول کرو، بولے نہیں، ٹھیک ہے آپ جائیے، چھوڑ دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہے کہ ان کو جنت میں لے جائے ساتھ میں۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ فکر پیدا کیجیے تب ہو پائے گا۔ اس کے بعد جب وہ اپنے لوگوں کے پاس گیا تو کیا کہا؟ قد جئتکم من عند خیر الناس، یہ جملہ میں چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں سب سے بہتر انسان سے مل کے آیا ہوں۔ بتائیے ہماری اور آپ کی چھوی کیسی ہے، ہمارے اور آپ کا اخلاق کیسا ہے؟ دشمن ہمارے اخلاق کی گواہی دے رہا ہے، جو دوست بن جائے۔ اس آدمی نے کہا، غورث بن حارث نے، کہ اب آئندہ میں آپ سے کبھی نہیں لڑوں گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا جو آپ سے لڑیں گے میں اس کا بھی ساتھ نہیں دوں گا۔ یہ کہنے کے بعد اپنے لوگوں میں کہا کہ سب سے بہتر انسان سے مل کے آئے۔ میرے بھائیو، ایسے حالات میں اپنے اخلاق کو اچھا بنائیے۔ آپ کا اخلاق اگر اچھا ہے تو آپ کا دشمن آپ کے سپورٹ میں کھڑا ہوگا۔ آپ کے سماج میں ابن الدغنہ موجود ہیں، ابن الدغنہ کو ڈھونڈ لیجئے۔ کون ہے ابن الدغنہ؟ صحیح بخاری کتاب الکفالہ حدیث نمبر 2297۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے کہ اب میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں مکہ میں نہیں رہوں گا، میں جا رہا ہوں، نہیں رہوں گا۔ کیوں نہیں رہوں گا؟ اب یہاں میں ایک اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہا ہوں، مکہ والے مجھے بھگا رہے، نکال لیں، ایمان والوں کو نکالا جائے گا، اور اللہ والے کے لیے اللہ نے پوری زمین رکھی ہے، اللہ راستے نکالیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس وقت میں ایسے جملے بولتا ہوں، گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ نلہ جانتے ہیں؟ نلہ، نلے میں ہوتا گودا، یہ ٹھوکم ٹھاک اس سے نکلتا گودا۔
ارے جب تک گودا نہ نکل جائے ہڈی کو ہم نہیں چھوڑتے، اور جب تک جان نہیں نکل جائے بھارت کی مٹی کو نہیں چھوڑتے۔ رہ گئے، زندہ رہے تو ہندوستان، مر گئے تو ہندوستان کا ہی قبرستان۔ ٹینشن لینے کی ضرورت ہے، کبھی مت گھبرائے، ایمان مضبوط رکھیں۔ تو مسئلہ کیا ہوا؟ میں نہیں رہوں گا یہاں مکہ، کہے نہیں رہیے گا؟ مکہ والے کہاں نماز پڑھنے دے رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے دے رہے ہیں؟ ٹکراؤ تو آئی، اذان ہو رہی ہے، آواز سے ڈسٹرب ہے، تو دس ہے اور ڈیٹ ہے، مائک تیز نہیں رکھیے، تھوڑا آہستہ رکھیے، مسئلہ تو ہے۔ بولے ایسا پریشانی ہے، کہیں داڑھی سے پریشانی، کہیں ٹوپی سے پریشانی، کہیں نماز سے پریشانی ہے، میں نہیں رہوں گا یا میں جا رہا ہوں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے جا رہا ہوں۔ ابن الدغنہ کا ابو بکر میرے دوست ہے، اب اس سے ہی دیکھ لیجیے، غیر مسلم سے دوستی کرنا، ہمارے پاس ہے دوست؟ کون سی دوستی بھائی؟ دنیا والی دوستی، تجارت والی دوستی۔ آئیے بھائی، بیٹھیے، کھائیے، چائے پانی، ہمارے یہاں مہمان نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیر مسلم بھی مہمان رہتے تھے، ہمارے وہاں کون آتا بھائی؟ اخلاق اچھا بنائیے تبھی دل جیت سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہوگا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ چلا جا رہا ہے یا ابا بکر ان مثلک لا تخرج۔ ابا بکر سن لیجئے، ابو بکر سن لیجئے، آپ جیسے کو نکالا جا سکتا ہے اور نہ آپ جیسا یہاں سے نکل سکتا ہے۔ چلیے میں چلنا ہوں، اور مکہ میں ہوں، دیکھتا ہوں کون ہے جو ابو بکر صدیق کو نکال دے۔ پتا کیا چلا؟ حالات جیسے بھی رہے، رونے کا نہیں، اس کے اندر سے آپ تیار کیجئے ایسے لوگوں کو جو آپ کے سپورٹ میں بات کر سکے۔ اس لیے میرے بھائیو، حالات چاہے جیسے بھی رہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری دنیا مل کر بھی اگر مٹانا چاہے، جب تک اوپر والا نہ چاہے کچھ ہو سکتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ اس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ عقیدہ توحید مضبوط رکھیے، عمل میں آگے رہیے، خود عمل کر کے دکھائیے۔ آج کل ہم اور آپ دکھنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور موبائل پہ اسٹیٹس رکھنا چاہتے ہیں۔ جتنے لوگوں نے حجاب اور نقاب پر بات کی ہے، کیا ان کے گھر کی سب عورتیں ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ حجاب میں ہیں؟ سوالیہ نشان۔ جتنے لوگوں نے اسٹیٹس پہ رکھا ہے الحمدللہ، فیس بک پہ لکھا ہے کیا؟ الحمدللہ، نہیں ہے تو بننے کی ضرورت ہے۔ چاہے کچھ بھی رہے، کوئی بھی فیصلہ رہے، ہم سمان کرتے، عزت کرتے، کچھ نہیں۔ عمل اگر ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ پیارے انداز سے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائی کو یاد رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے عقیدہ توحید پر لوگوں کو مضبوط کیا ہے۔ کسی چیز کی کمی ہے، ارے ایسا ہو رہا، ویسا ہو رہا، دس ہے اور ڈیٹ ہے۔ یہ بنی اسرائیل کیا تھے؟ کمزور لوگ تھے، کچھ بھی ووٹنگ نہیں تھی، کوئی مانتا نہیں تھا، کوئی میڈیا ہاؤس نہیں تھا، کچھ بھی اسپوک پرسن نہیں تھے، اکیلے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے کیا کیا؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 137، کہ ہم نے کمزور لوگوں کو، جو زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا، انہی کو بادشاہ بنا دیا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ووٹ چاہے جس طرف جائے، میرا رب جب تک نہ چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت کچھ کر نہیں سکتی۔ ہم اور آپ کہاں چلے گئے؟ ہمارا عقیدہ کمزور ہے بھائی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے ملک دے دے، جسے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیری ہاتھ میں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ صرف اسی آیت پر ہمارا اور آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ حکومت اللہ دیتا ہے اور حکومت اللہ چھینتا ہے۔ جو اللہ بیٹھانا جانتا ہے وہی اللہ اتارنا جانتا ہے۔ جن کے باپ دادا نے تاج محل بنایا، دلی کی جامع مسجد بنائی، لال قلعہ بنایا،
آج ان کے خاندان کے لوگ کلکتہ کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے ہیں یا چائے بنا کر بیچ رہے ہیں. میرا رب تو وہ ہے کسی کو چائے بنانے میں مجبور کر دے یا کسی چائے بنانے والے کے ہاتھ میں ملک دے دے. پردھان منتری جی ہمیشہ کہتے ہیں میں تو چائے بنایا کرتا تھا. یہ تو بھگوان کا کرم ہے, ان کی کرپا ہے دے دیا. تو جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہمیں اور آپ کو ایمان کی فکر کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے بچے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کرتے تھے. دلیل ہمارا بولتے نا یہ حکومت آ گئی تو کیا ہوگا, چاہے کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں ہوگا, پوری دنیا کی حکومت ایک ہو جائے کچھ نہیں ہوگا جب تک اوپر والا نہ چاہے. سن لیجئے یہ حدیث, اگر یہ حدیث پر عمل مضبوط ہے نا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی ہے. دیکھیے سنن ترمذی کتاب صفۃ القیام حدیث نمبر 2516. یا غلام, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا بچپن سے ڈالیے اپنے بچے کو, انی اعلمک کلمات, چند باتیں بتا رہے, احفظ اللہ یحفظک, اللہ کو یاد رکھ اللہ تجھے یاد رکھے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کے قوانین کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, جب بھی سوال کرنا ہو تو اللہ ہی سے کرنا اور جب بھی مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگنا. راحت اندوری نے بہت اچھا کہا تھا, اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا, اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا, ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ, جب بھی مدد مانگنا تو اللہ سے مانگ. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا, ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے, آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. اس لیے میرے بھائیوں گھبرانے کی ضرورت. آگے کیا, وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. اللہ, یہی ایک حدیث سمجھ میں آ جائے پورا نچوڑ ہے. عبداللہ بن عباس سن لو, پوری دنیا مل کر پوری امت مل کر تم کو فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے. پوری دنیا, اپنے بھارت دیش کی بات نہیں کر رہا ہوں, باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں, پوری دنیا مل کر بھی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. پوری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. بس یہ اگر مضبوط ہے نا دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی. آگے کہا قلم اٹھا لیا گیا صحیفے خشک ہو گئے. اس پر غور کیجئے, قلم اٹھا لیا گیا صحیفے خشک ہو گئے, مطلب یہ بات تقدیر میں لکھ دی گئی ہے. اب ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے. آپ چاہے 50 سال حکومت ہو یا 500 سال حکومت ہو, جب تک اوپر والا نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی. اس لیے میرے بھائیو عقیدہ توحید کو مضبوط کیجئے, اسی کا پرچار کیجئے, لوگوں تک پہنچائیے پیار محبت کے ساتھ. اب آخری ایک دو بات اور بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا. دعا بھی کیجئے, یہ سنت ختم ہو گئی ہے ہمارے یہاں. دعا بھی کیجئے, دعا اور اشارہ تو آپ سمجھ ہی گئے. پہلے حدیث پڑھ دیتا ہوں. سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3682 یا 3681. اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل اور بعمر بن الخطاب. اے اللہ تو اسلام کو عزت دے دے ابو جہل کے ذریعے یا عمر کے ذریعے. تو آج بھی ہم اور آپ دعا کر ہی سکتے ہیں. اب مولوی صاحب تو اشارہ ہی کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں اللہ اسلام کو عزت دے دے. اب آگے لگا لیجیے آپ ٹم 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 کے ذریعے. بھائی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, کٹر قسم کے لوگوں کے لیے, سخت قسم کے لوگوں کے لیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے, جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو خانہ کعبہ میں کوئی چلا جائے نماز پڑھ کے دکھائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے جب سے عمر بن خطاب مسلمان ہوئے خانہ کعبہ میں تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جا رہا, کوئی ہمیں ٹوک کے دکھائے. کوئی آدمی کا فرق تو پڑتا ہی نا, اس کی اہمیت تو ہے ہی نا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. یہ سنت میں ہم اور آپ پیچھے ہیں. بولے ارے مولوی صاحب اب اشارہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. بھائی حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں, آپ دعا کیجئے. آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے, آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے. بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اس لیے مظلوم کی جو بد دعا ہے سیدھا پہنچ جاتی ہے. خلاصہ یہی ہے,
حالات چاہے جیسے بھی رہے، دنیا ڈر رہی ہے، گھبرا رہی ہے، اسلام سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آسمان اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، اللہ کا اسلام ہے، اللہ جس کے سینے کو چاہتا ہے کھولتا ہے، جس کے سینے کو چاہتا ہے بند کر دیتا ہے۔ ابو جہل نے بھی کوشش کی، ابو لہب نے بھی کوشش کی، سب نے دھرم سنسد لگایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے، نکال دیں گے، وہ سب خود مٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قیامت کی صبح تک ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 30۔ وہ لوگ چال چلتے ہیں کافر لوگ کہ آپ کو قید کر دیں، قتل کر دیں یا نکال دیں، وہ الگ چال چلتے رہے۔ اللہ کی چال سب سے بہترین ہے، اللہ سے بہتر کون پلان کرنے والا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو، حالات جیسے بھی رہے، صبر جیسے بھی رہے، ذمہ دار لوگ بات کرنے کا، جو تاریخ کا ایکسپرٹ ہے، جو جس کا جانکار ہے، صرف وہی بات کرے گا۔ عمل شروع۔ اب ایسا نہیں کہ ہم اور آپ حجاب کریں، نقاب کریں لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ نہ نہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے، چاہے قانون بنے نہ بنے، چاہے کوئی مسئلہ ہو یا نہ ہو، ہمیشہ رہے گا، حالات چاہے جیسے بھی رہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے مسئلے جب بھی پیدا ہو جائیں، صبر سے کام لیجئے، ٹینشن مت لیجئے، عقیدہ توحید کو مضبوط کیجئے، عمل کرنے والے ہو جائیے، دوست بنائیے، دعوت و تبلیغ کیجئے، اپنی مسجد، اپنا گھر دوسرے لوگوں کے لیے کھولیے، پیار محبت کے ساتھ رہیے، کوئی مسئلہ نہیں، حالات ایسے رہیں گے، اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کریں گے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اللہ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا دوبارہ اٹھا دے، اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے دور رکھ، آمین۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و شانتی اسی طریقے سے بنائے رکھ، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأعظم وأكبر۔